ہمارے ہاں ملک میں جو حالات ہیں اس میں نوکری نہیں ملتی سفارش کے بغیر، تو کیسی صورت میں سفارش کروا کے نوکری حاصل کی جا سکتی؟ اپنے ضمیر کی بنیاد پہ فیصلہ کریں، میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کا ضمیر مطمئن ہے تو سفارش کر لیں، نہیں مطمئن ہے تو. اور آپ نے جب پوچھا ہے تو اس کا مطلب اطمینان نہیں ہے، ورنہ پوچھتے نا. کبھی پوچھا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے؟ پتہ ہے آپ کو پڑھنی چاہیے. سچ بولیں گے لیکن پوچھیں گے تو جہاں آپ کو کھٹک ہے وہاں بعض کیسز ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں کھٹک نہ ہو کہ نہیں میرا حق بنتا ہے، میں بالکل میرٹ پہ پورا اتر رہا ہوں، تو چلو سفارش بھی کروا لیتے ہیں اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے. نہیں مطمئن ہے تو نہیں کرنا چاہیے، ضمیر کی گواہی چلے گی اس میں. کھٹک بہت قیمتی چیز ہے، سب سے بڑا سرمایہ آپ کی کھٹک ہے، سب سے بڑا سرمایہ. جس دن یہ کھٹک ختم ہو گئی، یعنی آپ غلط بات کے لیے میرے فتوے کی وجہ سے کھٹک ختم کر لیں گے تو بس زمین فوت ہونا شروع ہو جائے گا. پاکستان کی صورت تو بڑی عجیب ہے نا. مجبوری کا قاعدہ چلے گا پھر. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جائز ہو گیا، مجبوری کا قاعدہ ہے یا پھر آپ کھڑے رہیں. مثال کے طور پر بھوکے مرنے لگ گئے ہیں، مجبوری آ گئی، ٹھیک ہے سفارش کروا لیں، لیکن یہ نہ کہیے کہ سفارش کرنا ٹھیک ہو گیا. قرآن میں اچھے کام کی سفارش کی تحسین کی گئی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں تو اچھے کام کی سفارش ضرور کریں. وہ سفارش کا مطلب ساتھ دینا، اچھے کام میں ساتھ دینا چاہیے. مثلا آپ کے خلاف ظلم ہو رہا ہے تو مجھے ساتھ دینا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ظلم نہ ہو. آپ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو مجھے اگر میں ساتھ دے سکتا ہوں ساتھ دینا چاہیے، وہی کہو، الگ بات ہے. جی سر، آپ نے دل کی کھٹک کی بات کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو دل کی کھٹک ہے وہ یعنی جو وائس آف کانشنس ہے وہ معاشرے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوتی ہے، تہذیب کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوتی ہے، جو تصورات رائج ہیں ان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوتی ہے. مثلاً موسیقی کو ہمارے ہاں جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کافی دیر سے حرام ہے، اور اسی طرح تصویر کشی کو، مجسمہ سازی کو سمجھا جاتا تھا حرام ہے، لیکن اب پتہ لگا ہے کہ وہ حرام تو نہیں ہے. اب کھٹک تو پہلے ان سے پیدا ہوتی تھی ان تصورات کی بنا پر، لیکن جب علم سامنے آیا تبھی پتہ لگا ہے کہ وہ چیز حرام نہیں تھی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک بات ہے. میں نے ایک کورس چلتا ہے صبح 6 بجے اتوار کے دن، اسلام اسٹڈی سرکل کے نام سے. اس میں میں نے 4-5 مہینے پہلے اس کا پوری طرح سے جائزہ لیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ ہمارے ضمیر کے 2 حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو خدا کی دی ہوئی فطرت کے مطابق ہے، اور ایک وہ حصہ ہوتا ہے جو ہمارا معاشرہ بنا دیتا ہے. جو معاشرہ بناتا ہے اس کو اصلاح ہوتی رہنی چاہیے، اور جو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے اس کو خراب ہونے سے بچانا چاہیے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض چیزیں مثلا مذہبی فتویٰ جو چل رہا ہوتا ہے ہمارے ملک میں وہ ہمارے ضمیر کا حصہ بن جاتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. تو وہ کھٹک بھی ہمیں روکتی ہے بعض کاموں سے. تو لیکن اگر وہ کھٹک موجود ہے تو آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اس کے قرآن میں ایک مثال آئی ہے روزے کی، تو وہ روزہ تھا بس دن کا تھا، رات کا نہیں تھا روزہ. لیکن بعض صحابہ میں سے بعض نے اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ رات کا بھی روزہ ہے اور خلاف ورزی کی اس کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم اپنے نفس سے تختانون انفسکم، تم اپنے نفس سے خیانت کر رہے تھے، اپنے ضمیر سے خیانت کر رہے تھے. تو جب تک مثال کے طور پر آپ نے موسیقی کی مثال دی ہے، آپ نے تصویر کشی کی مثال دی ہے، داڑھی کی مثال بھی شامل کر لیں، تو جب تک آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی وسلم کا حکم ہے تب تک آپ اس کے خلاف نہیں چل سکتے. گامدی صاحب کے فتوے کی وجہ سے نہیں چل سکتے. تو جب آپ کا دلی اطمینان ہو جائے کہ ہاں واقعی تصویر اتارنا، سادہ تصویریں حلال ہیں، شرک والی اور فحاشی والی حرام ہیں، اور میوزک بھی ایسی اصول پر حلال اور حرام ہے، اور داڑھی رکھنا واقعی نبی وسلم کا حکم نہیں ہے، اب آپ جب نہیں رکھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن آپ کا اطمینان گامدی صاحب کی رائے پر نہیں ہے، لیکن آپ داڑھی اس لیے چھوڑ دیں کہ گامدی صاحب نے کہا ہے تو پکڑے جائیں گے. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسے زمین کا معاملہ ہے ہماری، تو وہ تو ہمارا جائز حق ہے، ہمیں چاہیے، لیکن اس کے کاغذات کے لیے پٹواریوں کو رشوت دینی پڑ رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ 2 راستے ہیں. ایک یہ کہ آپ کو مجبوری بن گئی ہے، زمین آپ کے قبضے سے جا رہی ہے اور پٹواری صاحب کو دینا پڑے گا، تو مجبوری کے قاعدے میں آپ ضرور کیجئے. لیکن یہ میرے فتوے سے کوئی رشوت جائز ناجائز نہیں ہوگی. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی عالم دین کے فتوے سے خواہ امام حنیفہ رحمہ اللہ آ جائیں، وہ بھی آ کر کہیں
کہ بھئی اس طرح کی رشوت جائز ہے تو کل قیامت میں خدا پکڑ لے گا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. صرف اللہ تعالیٰ ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ یہ حلال ہو گئی کہ حرام ہو گئی. ہمارا کام ہے کہ رشوت کو رشوت سمجھیں. مجبوری کے قاعدے میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ مجبوری میں گناہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا بس.